دوستو آئیے فلم دھرندر پر موضوعیت سے ہٹ کر معروضی انداز میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ہو سکتا ہے ناظر اسے سن کر کہے کہ میں ایک مفروضے پر بات کر رہا ہوں، تو دوستو اگر فلم مفروضے پر بن سکتی ہے تو اس پر گفتگو بھی کچھ مفروضوں کو سامنے رکھ کے کی جا سکتی ہے۔ فلم ہمیشہ سے میرے لیے ایک تخلیقی میڈیم رہا ہے، ایک ایسا میڈیم جس میں بیک وقت بہت سے تخلیقی فن یکجا ہو جاتے ہیں۔ کہانی کار، شاعر، موسیقار، گلوکار، کاسٹیوم ڈیزائنر، سیٹ ڈیزائنر، کیمرہ مین، یہ سب اپنی اپنی تخلیقی مہارت سے پہچانے جاتے ہیں۔ فلم ڈائریکٹر انہیں اپنی ایک چھتری کے نیچے جمع کر کے ان کی صلاحیتوں کو باہم ملا کر ایک نیا تخلیقی فن پارہ کریٹ کرتا ہے۔ یہ کلیہ ہر قسم کی فلموں پر اپلائی کرتا ہے، مگر دھرندر میں یہ زاویہ قدرے مختلف ہے۔ یہاں فن کا ہر پہلو ایک خاص ارادے سے اس کے تحت ہے، جس میں تخلیقیت ثانوی ہو جاتی ہے اور ارادہ یا مقصد اولین ترجیح بن جاتا ہے۔ اگر یہ ارادہ کسی اعلیٰ اخلاقی جواز سے ہو تو قابل قدر کہلائے گا، ورنہ یہ نرے پروپیگنڈے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ فلم 2 حصوں میں پیش کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر نے معمولی سے وقفے سے دونوں حصے پیش کیے، جو اس بات کو اور بھی تقویت پہنچاتے ہیں کہ انہیں اپنے پروپیگنڈے کے اثرات مدھم ہو جانے کا ڈر تھا، اسی لیے دونوں حصوں کو تسلسل سے تیار کر کے ایک معمولی سے وقفے کے ساتھ پیش کر دیا گیا تاکہ ناظرین پر اس کا اثر برقرار رہے۔ اس وقفے کو ہم صرف انٹرویل ہی کہہ سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں اسے ایک طویل فلم کہنا مناسب سمجھوں گا۔ دھرندر کی بنت میں ابتدا ہی سے ایک ٹیڑھ دکھائی دیتی ہے جو کہ اب تو بہت واضح ہو چلی ہے دوسرے حصے کے آنے کے بعد، اور یہی وہ بات ہے جس نے مجھے اس حوالے سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ ابھی پچھلے دنوں رام گوپال ورما کا ایک بیان پڑھنے کو ملا تھا کہ بالی ووڈ دھرندر کو کیوں نہیں سراہا رہا ہے، اس کے ہدایت کار ادتیہ در کی تعریف کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ بالی ووڈ کے پاس کتنے بڑے بڑے فلم میکرز موجود ہیں، وہ نہ صرف بہت اچھے ہدایت کار ہیں بلکہ خود بھی بہت اچھے اسکرپٹ رائٹر اور کہانی کار ہیں، اور ان کے پاس ایک طویل فہرست بھی موجود ہے اسکرپٹ رائٹرز کی۔ ان کے پاس بڑے فلم اسٹوڈیوز ہیں، ٹیکنیشینز کی پوری ٹیم ہے، ان کے کریڈٹ پر لاتعداد فلمیں اور ایوارڈز بھی ہیں۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا فلم میکنگ کا تجربہ بھی بہت طویل نہیں ہے، وہ ایک مخصوص رجحان کی کہانیاں لکھتا رہا ہے۔ دھرندر سے پہلے اس کے کریڈٹ پر صرف ایک فلم کی ہدایت کاری ہے، اور وہ یکدم 8 گھنٹے کا طویل اسکرپٹ لکھتا ہے اور اس کی ہدایت کاری کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ یہ دھیان رہے کہ 8 گھنٹے کی کہانی کا تانا بانا بننے کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ڈاٹس کو ملانے کی ضرورت پڑتی ہے، بے شمار کڑیوں کو آپس میں جوڑنا پڑتا ہے، تب قصے میں ربط پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ یہ فلم جس کا پس منظر ایک پڑوسی ملک سے جڑا ہوا ہے، مگر کہانی کی بنیاد چونکہ نفرت پر مبنی ہے اور حالات اس نہج پر پہنچا دیے گئے ہیں کہ ببانگ دہل اس کے لیے وہ وہاں جا کر کہانی کا مواد اکٹھا بھی نہیں کر سکتا تھا، ریسرچ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کھنگال سکتا ہے
اخباری تراشے، پرانے اخباری تراشوں کو دیکھ سکتا ہے، خبریں سامنے رکھ سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ کس طرح 8 گھنٹے کا اسکرپٹ لکھ سکا اور اتنے سارے کردار بنا پایا؟ اس لیے یہ سارا مواد کیسے حاصل کیا اس نے؟ یہ ایک بہت ہی الجھا ہوا سوال ہے، مگر جواب بھی بہت واضح کہ یہ ڈھیر سارا مواد اسے فراہم کیا گیا۔ ہاں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک بچے کی طرح انگلی پکڑ کر اسے چلایا گیا ہے۔ جب فلم میکنگ کا گہرا اور گتھا ہوا تجربہ بھی نہ ہو تو پھر فلم اور قدم دونوں لڑکھڑا سکتے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فلم بنتی بھی خوب ہے، اس کی ایک ایک شعبے میں گرفت بھی دکھائی دیتی ہے، بلکہ حیران بھی کرتی ہے، اور یہی وہ الجھا ہوا سچ ہے جس پر پورا بالی ووڈ خاموش ہے کہ پس منظر میں آدتیہ دھر نہیں کوئی اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دھریندر وہ جڑواں بچہ ہے جس کی پیدائش میں کئی مہربانوں مہاتماؤں کی ہنرمندی شامل ہو سکتی ہے، چونکہ اس خاص مقصد سے بنائے گئے اور حد سے زیادہ ابلتے ہوئے پروپیگنڈا کانٹینٹ کی وجہ سے وہ لوگ اس میں بنفس نفیس شامل نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا اس غبارے کو فضا میں بلند سے بلند کرنے میں جس طرح کی بھی مدد فراہم کی جا سکتی تھی وہ فراہم کر دی گئی۔ اب یہ غبارہ فضا میں خوب بلند ہو رہا ہے۔ بالی ووڈ اس سے پہلے بھی لاتعداد پروپیگنڈا فلمیں بناتا رہا ہے، مگر اس فلم کا زاویہ ذرا مختلف قسم کا تھا۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس فلم میں بہت سے نکات، واقعات اور سانحات کی ایسی فہرست بنائی گئی جو دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تنازعات کا باعث ہے، اور انہیں ایک لڑی میں پرویا گیا، بلکہ کچھ ایسے بھی مفروضے شامل کر دیے گئے جو اس سے پہلے زیر بحث ہی نہیں تھے۔ ایک لڑی میں پرونے کے لیے پاکستان کی سیاسی، سماجی تاریخ، کراچی کی مختلف لسانی علاقائی دہشت گرد گروپس، گزشتہ 3-4 دہائیوں کی لڑائیاں، قتل و غارت گری اور ان سے جڑے ہوئے انتظامی اداروں کے اہم کرداروں کی سرکاری اور غیر سرکاری مداخلت، پھر ان سب کو ایک پروٹوگنسٹ کے ارد گرد کہانی کے تانے بانے میں پرو کر معمولی غیر معمولی طوالت پر مبنی کہانی میں منتقل کرنا اور دشمن کو نیست و نابود کرتے ہوئے دکھانا مقصود تھا۔ یہ جس گہرائی کا متقاضی تھا وہ کسی بھی طرح ایک نو آموز کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کہانی میں مفروضے حد سے زیادہ ہیں، مگر چونکہ ان تمام مفروضوں کو حقیقی واقعات اور کرداروں کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، اس لیے زمان و مکان کی بہت سی خامیوں کے باوجود ایک لمحے کو عام ناظر جس کا مطالعہ 0% ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک سچی کہانی پر مبنی فلم ہے۔ یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے کم معروف مگر باصلاحیت نوجوان کو استعمال کیا گیا۔ یہ سب منصوبہ کہاں بنا، اس میں کون کون شامل تھا، فاصلے سے بیٹھ کر اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا، مگر فلمی دنیا کا ایک تسلسل اور تاریخ ہے۔ غیر معمولی کام کرنے کے لیے غیر معمولی ذہانت، قابلیت اور سب سے بڑھ کر سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ فلم دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہر شعبے میں بے دریغ پیسہ خرچ کیا گیا، اتنا پیسہ جن سے درمیانے درجے کی 8-10 فلمیں بنائی جا سکتی تھیں۔ بالی ووڈ کے کئی شاہکار ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تخلیقی سطح پر آرٹ کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، ان میں یا ان پر خرچ ہونے والا سرمایہ کئی دہائیوں کے بعد بھی
محسوس کیا جا سکتا ہے، جنہیں فلم انسٹیٹیوٹ کے سیلیبس میں بطور مثال پڑھایا جاتا ہے، مگر کیا دھریندر آنے والے برسوں میں اس لحاظ سے بطور مثال پیش کی جا سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے بنانے سے کچھ لوگوں یا گروہوں کے جو مقاصد تھے وہ ضرور حاصل کر لیے گئے ہوں گے۔ ان مقاصد میں سب سے اہم سرحد کے اس طرف کہ عوام کے دلوں میں نفرت کے بیج بونا تھا۔ ہم یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا فلمیں پوری دنیا میں بنائی جاتی ہیں اور یہ بہت پرانی روایت ہے۔ پچھلی صدی میں ہالی ووڈ نے جنگ عظیم دوم کے تناظر میں بہت سی فلمیں بنائیں۔ سرد جنگ کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکن اسنائپر، آرگو، زیرو ڈارک 30 اور دی انٹرویو جیسی فلمیں بنائی گئیں۔ دی انٹرویو میں شمالی کوریا کے سربراہ کو موضوع بنایا گیا۔ گو کہ وہ ایک مزاحیہ فلم تھی، لیکن بعد میں اس پر بین بھی لگانا پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلم بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ایسی فلموں کے لیے سرمایہ کہاں سے فراہم کیا جاتا ہے۔ مگر اس بار دھریندر نے ایک ذرا الگ مثال قائم کی ہے۔ یہاں صرف سرمایہ ہی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ تخلیق کار بھی پوشیدہ ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بہت سے تخلیق کار پوشیدہ ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک کا کارنامہ دکھائی نہیں دیتا۔ جوں جوں وقت کی گرد بیٹھے گی، یہ سچ سامنے آ جائے گا کہ دھریندر کے اصل تخلیق کار کون ہے۔ بہت بہت شکریہ۔